السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے سفر معراج کی ایک جھلک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی ہند، یہ ابو طالب کی بیٹی تھی اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ انہی کے گھر میں سوئے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ آپ اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ اٹھ گئیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی، تمہارے ساتھ تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی کہ عشاء کی نماز آپ نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیان شب بیت مقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، ام ہانی، میں سو رہا تھا کہ یکایک محسوس ہوا جیسے کوئی جگا رہا ہے، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب جو دیکھا تو چھت شک تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تھے، اور یہ بالکل پہلا اتفاق تھا۔ اس سے پہلے تو وہ کبھی اسی طرح نہیں آئے تھے۔ وہ جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے، غرض آتے ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو لے کر کعبہ کی حتیم کے پاس آئے، پھر وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں اڑیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور آیا جو کھچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے اور چشمِ زودن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہی، اور اس وقت جہاں انہیں آپ کی عصمت کا احساس ہوا وہیں کچھ خطرے کا بھی اندیشہ ہوا۔ بولی، میرے بھائی، یہ کسی اور سے نہ بیان کیجیے گا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پر ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو قریش سے بھی بیان کروں گا۔ وہ بولی، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے آپ بالکل نہ بیان کیجیے گا، ورنہ وہ فوراً جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، میں تو ان سے بھی بیان کر کے رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ اس وقت ام ہانی سے اور کچھ تو بننا پڑا۔ ہاں، اپنی ایک لونڈی بھی آپ کے ساتھ کر دیا، جا کر دیکھیے جو کچھ ہوا، آ کر اس کی اطلاع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے کعبہ پہنچے۔ دیکھا تو قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جا کر آپ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا تو ان سے بیان کر دے، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا اور آپ کے گہری سوچ میں ڈوب گئے، یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ کیا یہ لوگ میری باتیں مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا میں نے پورے واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا؟ اور کیا یہ بھی بتا دوں کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا؟ بہت دیر ہوگی، لیکن آپ یوں ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ پر دو قسم کی کیفیات طاری تھی۔ ایک طرف تو آپ حشاش بشاش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا اور میری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کروائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی، جہاں کے عرش الہی ہے اور جہاں خدا کی بادشاہت ہے۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڑ رہا تھا۔ رہ رہ کر خیال آتا، قریش کو جب یہ سناؤں گا تو میرا مذاق اڑائیں گے، مجھ کو جھوٹا سمجھیں گے، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ان سے بھی بیان کروں، اور خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے ان سے بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ کے اندر بڑی بے چینی تھی، چنانچہ آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبہ میں اس طرح آپ کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا آپ عادت کے خلاف چپ چاپ بیٹھے۔ ابو جہل بھی وہیں تھا اور عدی کا بیٹا مطعم بھی۔ ابو جہل نے چہرہ اترا ہوا دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا اور بولا، محمد، کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا، ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ ابو جہل نے کہا، کہاں تک؟ پیارے نبی بولے، بیت المقدس تک۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹ پڑی اور قریب تھا کہ زور کا قہقہہ لگاتا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا، کیونکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں آپ کی باتوں کو مشتبہ بنانے کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکی تھی۔ اس لیے آپ کا حوصلہ اور بڑھایا اور بولا، اچھا، اگر اوروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی یہ باتیں بیان کر دوں؟ کہ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں، سننا تھا کہ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آل کعب بن روا! فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ابو الحکم، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ جو بھی سنا ہے ذرا لوگوں کو بھی سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات براق نامی ایک جانور آیا،
اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی، ان میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے ان سب کی امامت بھی کی۔ یہ سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور ایک زور کا قہقہہ بلند ہوا۔ ابو جہل بولا تمسخر کے انداز میں، اچھا سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ نہ تو پست قد ہے اور نہ زیادہ لمبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا ہے اور قد لمبا ہے، اور خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ اور من گھڑت ہے؟ اس طرح کچھ دلوں پر آپ کی عظمت اور برائی کا سکہ بیٹھ گیا۔ کچھ لوگوں کی عقلیں حیران ہوئیں اور ذہن پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں لگے۔ کچھ لوگ آپ کے عزیز دوست ابو بکر کے گھر پہنچے کہ ان کو بھی یہ عجیب و غریب خبر سنا دیں۔ بولے ابو بکر ذرا اپنے جناب کی تو سنو، کہتے ہیں کہ آج رات مجھ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی۔ ابو بکر نے فرمایا کیا انہوں نے کہا ہے؟ وہ بولے جی ہاں۔ ابو بکر نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کا ہے۔ وہ بولے یہ بھی کوئی یقین میں آنے والی بات ہے؟ وہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی لوٹ آئے۔ انہوں نے فرمایا بے شک یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات یا دن کا کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا اسی دیر میں خبریں آ جاتی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بتاؤ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کعبہ میں بیٹھے تھے اور مشرکین آپ سے کہہ رہے تھے محمد اب تک تو ہمیں کچھ شبہ تھا، لیکن آج پتہ چل گیا کہ تم واقعی جھوٹے ہو، اپنی طرف سے گھر گھر کی ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں گئے اور ایک ہی واپس آ گئے۔ لا تو عزا کی قسم ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ تو جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔ ابو بکر بول اٹھے محمد جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ مطعم بولا محمد ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کرو۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ مطعم آپ کو سچ کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کہ آپ بیان کر دیں تاکہ آپ کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ وہاں کبھی بھی نہ گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات اور جتنی علامتیں تھیں آپ نے سب بیان کر دی۔ آپ بیان کر رہے تھے اور لوگ چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے، لیکن ابھی بات ختم نہ ہوئی کہ ان کی ہر درمی پھر جاگ اٹھی اور وہ شک کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے ضرور کسی نے تم کو یہ سب بتلا دیا، کوئی اور روشن دلیل دلاؤ۔ اب آپ راستے میں جن جن چیزوں سے گزرے تھے ان کو بیان کرنے لگے۔ فرمایا فلاں فلاں قافلے سے میری ملاقات ہوئی، فلاں فلاں بستیوں میں سے گزرا، فلاں فلاں اونٹنیاں میں نے دیکھی، اتنے قافلے ان قریب ہی پہنچنے والے ہیں اور اتنے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہے اور ان کے جانور ایسے ہیں۔ مشرکوں نے کہا تمہاری باتوں پر یوں ہی کیسے یقین آ جائے، ذرا ٹھہرے، کافروں کو آ لینے دو، ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ وہ اس رات کہاں تھے اور جو علامتیں تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھ لیں۔ اسی وقت ابو بکر بول اٹھے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر یوں ہی رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا ابو بکر اللہ نے تم کو صدیق کا خطاب دیا ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی اور لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اب جہاں دیکھے یہی چرچا تھا اور جدھر دیکھے اس کا تذکرہ تھا۔ اب جہاں 2 آدمی ملتے اس طرح کی بات کرتے، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا عقل یہ باور کرتی ہے کہ اتنی دیر میں اتنے دور کی سیر ممکن ہے؟ کیا خبر محمد نے جھوٹ کا پل باندھا ہوا؟ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے، ہر طرف کی چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ وہ قافلے آ پہنچے۔ دیکھا گیا تو سامان وہی تھے جو آپ نے بتائے تھے، جانور بھی بالکل ویسے ہی تھے۔ تو کیا مشرکوں نے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا؟ نہیں، ان کی ہر درمی کو اور جوش آ گیا۔ وہ بولے مغیرہ کے بیٹے ولید نے کہا تھا کہ تم جادوگر ہو، اس نے کوئی غلط تھوڑی کہا تھا۔ دیکھو ان باتوں سے اس کی تائید ہوئی، واقعی سچی بات کہی تھی اس نے۔ مشرکوں کی مجلس برخاست ہو گئی تو پیارے نبی مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اور اللہ نے جن جن بڑی نعمتوں سے آپ کو نوازا تھا ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ آپ نے بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے تھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے آسمان پر لے گیا، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ملے۔ حال یہ تھا کہ جب دائیں دیکھتے تو کھل اٹھتے اور اس
ہنسنے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو مارے غم کے آنسو بھر لاتے، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے اور بائیں طرف بد کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو بولے خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ آدم ہے، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے پر، اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے اور ہر آسمان پر یہ دل نواز فکریں کانوں میں گونجتے رہے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی بولے خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، راہ میں جمال کے بھی جلوے دیکھے اور جلال کے بھی، ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے جو سجدہ اور تسبیح میں مصروف تھے۔ بڑھتے بڑھتے آپ عرش الہی کے قریب پہنچے، وہاں پر اور امامت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے آپ کا گزر ہوا اور دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوٹ کر جائیے اور رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ گئے اور کمی کی درخواست کی، اس طرح اللہ نے آدھی نمازیں کم کر دی۔ واپسی پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سنا تو فرمایا پھر جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے، اتنی نمازیں بھی امت پر گڑا ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لوٹ کر گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے درخواست قبول کی اور کچھ نمازیں پھر کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فرمایا ایک بار اور جائیے اور مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ پھر تشریف لا گئے تو اللہ نے اس بار 5 نمازیں کر دی اور فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ پوری رات گزر گئی اور مخلص ساتھی بیٹھے رہے۔ آپ نے آسمان پر جو جو مناظر دیکھے تھے اور خدا کی قدرت کے جو جو جلوے نظر آئے تھے پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے اور نیک ساتھیوں کو مزدہ بھی سنایا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔